بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی 29ویں اس قسط میں ہم صلاح الدین ایوبی کے قتل کی سازش کا ذکر کریں گے۔ تو دوستوں، مصر کا وزیر اعظم نامزد ہونے کے بعد جب یہ خبر حلب پہنچی تو شاریہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے طویل سجدہ شکر ادا کیا، پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں دراز کر دیے۔ اے قادر مطلق، تمہارے لامحدود خزانوں میں جتنی نعمتیں اور عزتیں ہیں وہ سب میرے یوسف صلاح الدین ایوبی کو بخش دے۔ اسے دشمنوں کی نظر بد اور فتنہ انگیزیوں سے محفوظ فرما۔ اگر اسے کوئی جسمانی اذیت اور بیماری پہنچنے والی ہے تو وہ مجھ پر گزار دے۔ یہ دعا مانگ کر شاریہ اداس ہوگی۔ حلب اور مصر کے درمیان بہت فاصلہ ہے تھا، اب تو شاید ہی اسے کبھی دیکھ سکوں۔ شاریہ نے خود کلامی کے انداز میں کہا، مگر یہ تو خود غرضی ہے۔ شاریہ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جب وہ حلب میں رہے گا تو پھر مصر کی وزارت کا انتظام کس طرح سنبھالے گا؟ اچانک شاریہ کے ذہن نے ایک نئی کروٹ لی۔ اگر یوسف صلاح الدین ایوبی مصر سے یہاں نہیں آ سکتا تو میں خود وہاں جا سکتی ہوں۔ اس خیال کے ساتھ ہی شاریہ کے دل و دماغ میں ایک برق سی لہر آئی اور زرد چہرہ چند لمحوں کے لیے سرخ ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ برق بجھ گئی جس نے شاریہ کے دل و دماغ کو روشن کر دیا تھا۔ ایک بار پھر چاروں طرف مایوسیوں کا اندھیرا پھیل گیا اور وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، شاریہ، تو اول و آخر کنیز ہے۔ مصر کے وزیر اعظم کی تمنا کیسے کر سکتی ہے؟ لوگ تجھے پاگل کہیں گے۔ اس خیال کے ساتھ ہی شاریہ کے سینے کے سارے زخم چھل گئے تھے اور ان سے خون رسنے لگا۔ شاریہ نے گھبرا کر اپنے حجرے کی چھت کی طرف دیکھا جیسے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہو۔ پھر اس کے ہونٹ لرزنے لگے اور آنکھیں اشک بار برسنے لگی۔ اے اللہ، میں تجھی کو پکارتی ہوں کہ تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں۔ دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکال دے کہ اس کے ہوتے ہوئے میں تیرے پاس کیسے آ سکتی ہوں۔ مجھے اپنی اس منافقت سے شرم آتی ہے۔ میں اپنے استاد کو چھوڑ کر مصر جانا چاہتی ہوں۔ یہ کیسی خود غرضی ہے؟ میرے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا مانگ کر شاریہ اٹھی اور اپنے استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ قاضی ابن ارسوم نے انسانی قدموں کی چاپ سن کر کہا، کون؟ میں آپ کی خادمہ شاریہ۔ شاریہ نے استاد گرامی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ قاضی ابن ارسوم نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا دایاں ہاتھ بلند کر دیا۔ شاریہ تیزی سے آگے کی طرف جھکی۔ پھر قاضی ابن ارسوم نے ادھر ادھر اپنے ہاتھ کو گردش دی اور شاریہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ قاضی ابن ارسوم آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو چکے تھے۔ اس وقت سلطان نور الدین زنگی نے بہترین طبیبوں سے قاضی صاحب کا علاج کرایا تھا، مگر تقدیر کا لکھا پورا ہو کر رہا۔ قاضی ابن ارسوم کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں۔ قاضی صاحب نے کئی بار سلطان عادل سے درخواست کی کہ اس معذوری کے سبب انہیں منصب قضا سے فارغ کر دیا جائے، مگر سلطان نور الدین زنگی نے ان کی درخواست منظور نہیں کی اور قاضی صاحب کے لیے دوسری دو سرکاری نگراں مقرر کر دیے۔ قاضی ابن ارسوم اسی حالت میں عدالت جاتے تھے، مقدمات کی سماعت کرتے تھے اور حق کی روشنی میں اپنے فیصلے سنا دیا کرتے تھے۔ قاضی ابن ارسوم اپنا باقی وقت مدرسے میں گزارتے اور شاگردوں کو درپیش فقہی مسائل سمجھاتے اور ان اوقات میں شاریہ اپنے استاد کی خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ استاد محترم، آپ نے سنا یوسف صلاح الدین مصر کا وزیر اعظم ہو گیا۔ شاریہ کے لہجے سے انتہائی مسرت جل رہے تھے۔ وزیر اعظم کا عہدہ بہت چھوٹا ہے۔ یکا قاضی ابن ارسوم کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو گیا۔ اس کا نام یوسف ہے، حق تعالیٰ نے اسے کے لیے بادشاہی رکھی ہے۔ یک شاریہ پھر اداس ہوگی اور غمزدہ لہجے میں بولی، مجھے بہت دکھ ہے استاد محترم، ناقابل بیان کا دکھ۔ قاضی ابن ارسوم گھبرا گئے، کس بات کا دکھ میری بیٹی؟ جب یوسف آئے گا تو آپ اسے کیسے دیکھ سکیں گے؟ شاریہ رک رک کر بول رہی تھی، کاش انسان کو اپنی جائز خواہشات کے لیے مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے۔ قاضی ابن ارسوم نے شاریہ کو
یہ بے باوقار لہجے میں کہا۔ پھر جب اس کی دعا کے خلاف آسمانی فیصلہ ظاہر ہو جائے تو انسان کو صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ مشیت اللہ ہی یہی تھی کہ میں آنکھوں سے محروم ہو جاؤں، میں اندھا کہاں ہوں، میری روشنی تو یوسف ہے، تم ہو، سینکڑوں شاگرد ہیں، کسی کی خد و خال آنکھوں میں نہیں دل میں نقش ہوتے ہیں، حقیقی روشنی تو دل کی روشنی ہے، جب یوسف آئے گا تو میں اسے پہچان لوں گا۔ استاد گرامی کی بات سن کر شاریہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہرے غار میں گرنے والی تھی اور اچانک نادیدہ ہاتھوں سے انہیں تھام لیا۔ یوسف صلاح الدین ایوبی کے انتخاب پر مصری عمرہ نے اپنے شدت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ ابو جعفر اور علی ناصری تنہائی میں خلیفہ اعظم سے ملے اور اپنی جان ساریوں کے قصے سناتے ہوئے بولے، امیر المومنین، کیا ہم نے اس دن کے لیے سرزمین مصر کو اپنا خون پلایا تھا کہ جب فصل تیار ہو جائے تو اسے ہمارا بدترین دشمن کاٹ کر لے جائے؟ خلیفہ اعظم نے چونک کر اپنے دونوں عمرہ کی طرف دیکھا۔ وہ ابو جعفر اور علی ناصری کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا تم نشاندہی کر سکتے ہو کہ ہمارا بدترین دشمن کون ہے؟ ابو جعفر نے انتہائی مکاری کا مظاہرہ کیا، چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر آگے کی طرف جھک کر سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، یوسف صلاح الدین، جسے آپ نے مصر کا وزیر اعظم نامزد کر دیا اور جس کی پشت پر سلطان نور الدین زنگی کا ہاتھ ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے اپنا پورا گھر ایک جاسوس کے حوالے کر دیا۔ خلیفہ اعظم نے اپنے دونوں عمرہ کی بات بہت غور سے سنی، پھر بہت نرم اور سیاسی لہجے میں انہیں سمجھایا، یہ ایک عارضی انتظام ہے، چونکہ یوسف نے مصر کے عوام کو شاور جیسے ظالم اور شواگ انصار سے نجات دلائی ہے، اس لیے لوگوں کے دلوں پر اس کی شخصیت کے خوشگوار اثرات موجود ہیں۔ اگر ایسے موقع پر یوسف کو ہٹایا گیا تو مصر کی رائے کو گرم گزرے گا۔ کچھ دن گزر جانے دو، جب لوگوں کی جذبات ٹھنڈے ہو جائیں تو سلطان نور الدین زنگی کا جسود بھی خلیفہ اعظم نے قصدن اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ابو جعفر اور علی ناصری کو بہلانے کی کوشش کی۔ ان دونوں اقتدار کے بھوکوں نے خلیفہ اعظم کے ادھورے جملے کا مطلب لیا کہ ان کی چال کامیاب ہو گئی اور یوسف صلاح الدین کا قصہ پاک ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے ابو جعفر اور علی ناصری خلیفہ کی خلوتگاہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے دن مصر کا روحانی پیشوا باربک خلیفہ اعظم سے تنہائی میں ملا۔ اس کے رعب اور جلال کا عالم تھا کہ خلیفہ اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر باربک کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ باربک نے انتہائی رعایا کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلیفہ اعظم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ امیر المومنین کی عمر دراز ہو، اقتدار عالیہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہے۔ خلیفہ اعظم نے باربک کا شکریہ ادا کیا، پھر دونوں بیٹھ گئے۔ آپ نے کیسے زحمت کی؟ اعظم نے باربک سے سوال کیا۔ یک باربک بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا۔ کسی گمراہ انسان کا مصر کی وزارت عظمیٰ پر فیض ہونا نہایت ہی برا شگون ہے۔ باربک نے یوسف صلاح الدین کا نام لیے بغیر کہا، اگر یہ بدت کچھ دن اور جاری رہی تو محلات شاہی پر عذاب آسمانی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ باربک کا لہجہ بدرجیج پر جلال ہوتا جا رہا تھا۔ پھر میری دعائیں بھی کسی کام کی نہیں ہوں گی، وقت سے پہلے خبردار کر رہا ہوں، یہ میری سیاسی مجبوری ہے۔ خلیفہ اعظم نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ کیسی مجبوری؟ باربک نے اپنے روحانی جلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آج ہی میرا کوئی فدائی یوسف صلاح الدین کا کام تمام کر دے گا۔ یہ سن کر خلیفہ اعظم خوفزدہ ہو گیا۔ نہیں پیشوا محترم، ایسا ہرگز نہ کرنا، اگر یوسف صلاح الدین کو مصر میں قتل ہو گیا تو قیامت آ جائے گی، سلطان نور الدین زنگی میری سلطنت کو تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ اگر تم یوسف کو قتل نہیں چاہتے تو اسے آج ہی برطرف کر دو، باربک نے تحکم میز لہجے میں کہا۔ علی ناصری تمہارا بہترین مددگار ثابت ہوگا۔ خلیفہ اعظم باربک کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سہم گھسا گیا۔ بس کچھ دن انتظار کر لیں، وہ نوجوان ہے، جوش و جوانی وزارت عظمیٰ کے نشے میں اس سے یقین کوئی غلطی سرزد ہوگی اور بس وہی اس کا آخری دن ہوگا۔ جلدی کرو، تمہارے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے۔ یہ کہتا ہوا باربک کھڑا ہو گیا۔ اگر یوسف سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو تب بھی تم اس کے کام میں عیب تلاش کر کے اسے مصر سے رخصت کر دو۔ خلیفہ اعظم نے آگے بڑھ کر باربک کو رخصتی بوسہ دیا اور بڑے فرماندار لہجے میں کہا، ایسا ہی ہوگا محترم۔
جب بار خلیفہ کی خلوتگاہ سے نکل کر چلا گیا تو آزد نے خود کلامی کے انداز میں کہا پہلے میں تم لوگوں کا انتظام کروں گا پھر یوسف کی باری آئے گی۔ یہ کہتے کہتے خلیفہ آزد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ خلیفہ آزد خود بھی باطنیوں کے ایک فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے دل میں بھی دوسرے باطنیوں کی طرح اہل ایمان کے لیے شدت نفرت کے جذبات موجود رہتے تھے، مگر حالات نے اس ایک انتہائی نازک موڑ پر پہنچا دیا تھا۔ ایک طرف یروشلم کے عیسائی اس کی حکومت کو حارثانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف ابو جعفر علی ناصری مصر پر قبضہ کرنے کی سوچ رہے تھے۔ الغرض خلیفہ آزد کے اقتدار اور زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور فوج کے ان کی فوج کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور ہر امیر کا ایک الگ فوجی دستہ تھا۔ صرف یوسف صلاح الدین ایک ایسا شخص تھا جس کی اپنی فوج نہیں تھی۔ یہی سوچ کر خلیفہ آزد نے اسے وزیر اعظم بنایا تھا کہ وہ بغداد میں بغاوت میں بھی نہ کر سکے گا اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ جب وہ اندرونی دشمنوں پر قابو پا لے گا تو یوسف صلاح الدین کو بھی برطرف کر دے گا۔ یہی وہ خوبیہ منصوبہ بند تھی جسے خلیفہ آزد نے اپنے قریبی مشیروں پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ پورا مصر اندرونی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اسی نازک فضا میں فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ قیصر وزارت پہنچ کر یوسف صلاح الدین سے ملے۔ یوسف اس راز سے باخبر تھا کہ فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ نے اپنی دانش مندی سے اس کی وزارت عظمیٰ کے لیے راہ ہموار کی تھی، اس لیے وہ اس نامور عالم کے دل سے بہت قدر کرتا تھا۔ پھر جب یوسف صلاح الدین کو ضیاء الدین عیسیٰ کی آمد کی خبر دی گئی تو وہ ان کے استقبال کے لیے قیصر وزارت کے دروازے تک آیا اور بڑی عقیدت و احترام کا مظاہرہ کیا۔ پھر فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ نے مکمل تنہائی میں یوسف صلاح الدین سے کہا، نوجوان، میں نے تمہاری حمایت اس لیے کی تھی کہ مجھے تمہارے روشن چہرے پر مومنانہ فراست کے آثار نظر آئے تھے۔ حق تعالیٰ میری اس خوشی کمانی کو برقرار رکھے۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت و توفیق بخشے کہ کوئی اہل ایمان میری طرف سے بدگمان نہ ہو۔ میرے عزیز، تمہیں معلوم ہے کہ مصر میں اہل ایمان کی کیا حالت ہے؟ یہ کہتے کہتے ضیاء الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہاں جو حق کے نام لیوا ہے، ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، وہ اپنے گھروں میں منہ چھپائے پڑے ہیں اور گمراہوں کی مختلف جماعتیں مذہب کی کباب پہن کر دین حنیف پر برسوں سے مشق ستم کر رہے ہیں۔ ان جادوگروں نے اپنی شعبہ بازیوں سے مذہب کو ایک تماشا بنا ڈالا اور ملت اسلامیہ کی اتحاد کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ زمانے گزر گیا کہ یہاں کی فضاؤں میں شدت حبس کا عالم ہے۔ اہل ایمان کا دم گھٹتا جا رہا ہے، مگر نہ کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے اور نہ بارش ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ تمام کلمہ کو پیاسے مار جائیں تو تم منافقت کے اس صحرا پر برائے کرم بن کر برس جاؤ، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ ضیاء الدین کے بہتے ہوئے آنسوؤں اور پردرد لہجے نے یوسف صلاح الدین ایوبی کو بھی رلا دیا۔ پھر ضیاء الدین عیسیٰ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رخصت ہوتے وقت مصر کے مشہور عالم نے یوسف صلاح الدین ایوبی کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، یہاں اپنے دل کا راز کسی سے نہ کہنا اور گرد و پیش پر گہری نظر رکھنا، اللہ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔ ناصر کے لفظ پر یوسف صلاح الدین ایوبی چونک اٹھا۔ خلیفہ آزد نے اسے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے لیے الملک الناصر کا خطاب بھی دیا تھا۔ فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ کے جانے کے بعد یوسف صلاح الدین کی زبان پر بے اختیار یہ کلمات جاری ہو گئے، اے اللہ، میں تیری بخشی ہوئی نسل پر یقین رکھتا ہوں، تو مجھے اپنے غمزدہ بندوں کی خدمت کا موقع عطا فرما اور مجھے اس اجنبی دیار میں بے یار و مددگار نہ چھوڑ کہ ہم عاجز بندوں کا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ دوسرے دن یوسف صلاح الدین ایوبی عالم اسلام کے ماہ ناز فقہ اور محدث سے حضرت امام شافعی کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ حضرت امام شافعی کا روزہ مبارک کہرہ میں ہے۔ کچھ دن پہلے یوسف صلاح الدین ایوبی نے اسی علاقے سے شاور جیسے غدار ملت کو گرفتار کر کے اسے ابتناک انجام تک پہنچایا تھا۔ یوسف صلاح الدین
بہت دیر تک حضرت امام شافعی کے لیے یہ سارے سواب کرتے رہے. پھر اسے یوں دعا مانگی، اے اللہ میں تجھ سے تیرے بے پڑا فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں، اگر میں ان فتنہ گروہوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تو گمراہوں کو اس زمین پر تیرا حقیقی دین نافذ کر کے چھوڑوں گا. ضیاء الدین عیسیٰ نے سے ملاقات کے بعد یوسف صلاح الدین ایک عجیب ذہنی انقلاب سے دوچار ہو گیا تھا. اب تک وہ سلطان نور الدین زنگی اور اسد الدین شیرکو مرحوم کے ساتھ صلیبیوں سے جنگ کرتا رہا تھا جو اسلام کے کھلے دشمن ہوتے تھے، مگر ضیاء الدین عیسیٰ نے ایک ہی ملاقات میں یوسف صلاح الدین کو یہ نقطہ سمجھا دیا تھا، بیرونی مقابلے میں اندرونی دشمن زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. جب تک گھر میں چھپے قزاقوں کا قطع قلم نہ کیا جائے تو اس وقت تک ملت اسلامی کا استحکام ممکن نہیں. یوسف صلاح الدین ایوبی نے ضیاء الدین کی یہ بات اپنے ذہن کے گہرائیوں میں اتار لی تھی اور وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر اپنے اللہ سے ایک عہد بھی کر آیا تھا. واضح رہے کہ مصر میں حضرت امام شافعی کے مسلک پر عمل کرنے والوں کی اکثریت تھی، مگر باطنیوں نے برسر اقتدار آ کر چاروں مسلکوں کے ماننے والوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا. پھر اسی رات یوسف صلاح الدین نے ایک عجیب خواب دیکھا. وہ ایک لخت صحرا میں اکیلا کھڑا ہے، دور دور تک نہ کوئی انسان نظر آتا ہے، نہ درخت، نہ کوئی چشمہ. سلطان یوسف صلاح الدین ایوبی حیران اور پریشان کھڑے ہیں کہ کسی سے راستہ پوچھے اور کہاں جائے. یکا سے ایک پرجلال آواز سنائی دیتی ہے جس کی گرجیں پورا صحرا گونج جاتا ہے. اگر ہدایت چاہتے ہو تو مخلوق خدا کی خدمت کا تجھے راستہ مل جائے گا. اس آواز کی گونج سے یوسف صلاح الدین ایوبی کی آنکھ کھل گئی. اس وقت قریب کے مسجد میں فجر کی اذان ہو رہی تھی. یوسف صلاح الدین ایوبی کچھ دیر مؤذن کی زبانی اللہ کی کبرائی کا بیان سنتے رہے. پھر اس نے وضو کیا اور مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. دوسرے دن مصر میں ایک مسرت انگیز ہنگامہ برپا ہو گیا. جس نے یہ خبر سنی وہ کچھ دیر کے لیے حیرت سکوت کا مجلس بن گئے. یوسف صلاح الدین کا چچا اسد الدین شیرکو ایک عظیم سپہ سالار اور جان باز مجاہد تھا، مگر اس میں ایک بڑی کمی یہ تھی کہ وہ دولت کی طرف بہت زیادہ رجحان رکھتا تھا. اس نے بے شمار جنگیں لڑی تھی اور بے شمار مال غنیمت جمع کیا تھا. اسد الدین شیرکو کے ذاتی خزانے میں قیمتی جوہرات اور سونے چاندی کے ڈھیر لگے تھے. سب سے پہلے یوسف صلاح الدین نے اپنے چچا کے نادر جوہرات نیلام میں رکھے جس سے لاکھوں دینار حاصل ہوئے. پھر اس نے مصری فوج کے تمام سپاہیوں کو ایک طویل اور عریض میدان میں جمع کر کے اثر انگیز تقریر کی. لائق احترام ہے وہ مجاہد جو ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. میں تمام جان بازوں کو سلام پیش کرتا ہوں. یوسف صلاح الدین نے میدان میں جمع ہزاروں مصری فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے اندازہ ہے کہ میرے سپاہیوں کے ہاتھ کتنے تنگ ہیں اور ان کی ضرورتیں کتنی زیادہ ہیں. یہ کہہ کر یوسف صلاح الدین ایوبی خاموش ہو گیا اور سپاہیوں کے چہروں کا جائزہ لینے لگا. مصری سپاہی وزیر اعظم کی خراج تحسین سے بہت خوش نظر آ رہے تھے. پھر یوسف صلاح الدین نے ایک عجیب اعلان کیا جسے سن کر مصری سپاہیوں کو اپنی سماعتوں پر شک ہونے لگا. میں جان باز سپاہیوں کی قربانیوں کی صلاح دینے کے لیے اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں. میرے چچا نے جس قدر خزانہ جمع کیا تھا آج اسے فوجیوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. مصر کے باقی عمرہ بھی آگے بڑھے اور شہید ہو جانے والے سپاہیوں کے گھروں کی کفالت کریں. اس کے ساتھ ہی یوسف صلاح الدین نے مصر کے خزانے سے بھی ایک بڑی رقم نکال کر فوجیوں میں تقسیم کر دی اور مضبوط اعصاب رکھنے والے نوجوانوں کو فوج میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، ہمارے سب سے بڑے دشمن صلیبی ہیں. اگر اسد الدین شیرکو کو اپنی جان پر کھیل کر عیسائیوں کا مقابلہ نہ کرتے تو اب تک مصر پر شاہ شلم کا قبضہ ہو چکا ہوتا. پھر تمہارے مرد قتل کیے جا چکے ہوتے یا زندان میں قید کی زندگی گزار رہے ہوتے، بڑے شہروں پر اور گلیوں میں بڑے سسک رہے ہوتے اور تمہاری خواتین صلیبیوں کی کنیزیں بنائی جا چکی ہوتی. اگر تم عزت و آبروئی کی زندگی چاہتے ہو تو سپاہی بن کر وطن کے ساتھ اپنے گھروں کی بھی حفاظت کرو. یوسف صلاح الدین کی اس جذباتی تقریر نے پورے مصر میں آگ لگا دی تھی. خلیفہ آزد کی ساری باقاعدہ فوج یوسف کی ہمنوا ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہزاروں جوان فوج میں بھرتی ہونے لگے.
ان नौजवानों का तलक हजरत इमाम अबू हनीफा, हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम शफी रजी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के मसलक से था, जिन्हें बातिनियों ने एक तवील अरसे से दबा रखा था। आज यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन्हें नया हौसला बख्शा था, इसलिए वो अपने घरों से निकलकर फौजी तरबियत गाह में दाखिल हो गए। इंतहाई मुख्तसर अरसे में यूसुफ सलाहुद्दीन के गर्द अंसारों की एक बड़ी तादाद जमा हो गई। खलीफा आज ने अब बड़ी हैरत और अजियत के साथ इस इनकलाब को देखा। वो यूसुफ सलाहुद्दीन को मजूर करना चाहता था, मगर वक्त की रफ्तार इसकी चालों से कहीं तेज थी और बाजी इसके हाथ से निकल चुकी थी। खलीफा आजद के साथ बारबक भी बहुत परेशान नजर आ रहा था। इसकी मुनाफिकाना रूहानियत की बुनियादें भी कांप रही थी। इसका अंदाजा नहीं था कि 20-22 साल का ये नौजवान इस कदर मजहबी और ज़ेन साबित होगा। आखिर इसने मिस्री उमरा अबू जाफर और अली नासरी के साथ मिलकर यूसुफ सलाहुद्दीन के कत्ल का मुसव्वदा तैयार कर लिया। अबू जाफर और अली नासरी बड़ी हैरत से बारबर का मुंह देख रहे थे। पेशवाए आजम यूसुफ का कत्ल इतना आसान नहीं है। अबू जाफर की आवाज लड़खड़ा रही थी और अल्फाज इसकी जुबान से टूटकर अदा हो रहे थे। अगर तुमसे यूसुफ कत्ल ना हो सका तो फिर तुम दोनों अपनी अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। बारबक ने इंतहाई पुरजलाल लहजे में कहा, कल रात मैंने अपने पीरो मुर्शिद को ख्वाब में देखा। वो मेरी तरफ पुष्ट किए खड़े थे। मैं बार बार अर्ज कर रहा था कि मगर पीरो मुर्शिद मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। फिर जब मैंने इनके सामने जाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी तरफ पुष्ट कर ली। ये अमल कई बार दोहराया गया, मगर हर बार पीरो मुर्शिद ने मेरी तरफ मुंह फेर लिया। अब मुझसे इनकी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। मैं घबरा कर पीरो मुर्शिद के कदमों से लेट गया और रो रो कर अर्ज करने लगा, ऐ मेरे पीर मुर्शिद, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है कि आप ना मेरी तरफ देखते हैं और ना मेरी इल्तिजा सुनते हैं। बहुत देर बाद पीरो मुर्शिद ने मेरी कहरनाक नजरों से देखा और इंतहाई नफरत अमेज लहजे में फरमाया, तुम गुनाहगार लोग जानते हो कि मैं किस अजाब से गुजर रहा हूं। अगरचे खुदावंद ने मुझे जन्नत अता की है, लेकिन मेरे जिस्म और जान दोज़ख की आग में जा रहे हैं। मैंने गिरफ्तारी करते हुए पीरो मुर्शिद से इसकी वजह पूछी तो जवाब में फरमाया, तुमने मेरी सारी रूहानियत और रियाजत बर्बाद करके रख दी। वो गुमराह यूसुफ सलाहुद्दीन मिस्र में दाखिल कैसे हुआ? जितनी जल्दी मुमकिन हो इसे यहाँ से निकाल दो, वरना मेरी रूह पर ये अजाब मुसलसल नाज़िल होता रहेगा। इस सिलसिले में मेरा कोई भी पैरोकार अगर कोताही ही या गलफत शायरी से काम लेगा, इसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में हलाकत और रसवाई है। इसके बाद मेरी आंख खुल गई। बारबक ने अपना ख्वाब बयान करते हुए, वो शैतानी हसन बिन सबा का मानने वाला था, इसलिए इसे पीरो मुर्शिद के नाम से याद करता था। बारबर इस राज से बाखबर था कि हसन बिन सबा एक बार मिस्र में आया था, मगर इसकी रेशा दीवानियां देखकर इस दौर के खलीफा ने इसे मिस्र से निकाल दिया था। माजी की इसी पस मंजर में बारबक ने ये झूठ ख्वाब तराशा था ताकि अबू जाफर और अली नासरी घबरा कर यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला कर दे और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के नैब का किस्सा तमाम कर जाए। बारबक को अंदेशा था कि कहीं यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी इसकी खानगाह निजाम से वाकिफ ना हो जाए और फिर जोश और इंतकाम में इसकी बुनियादें ना खदवा दे। इसलिए वह दोबारा अबू जाफर और अली नासरी को यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल पर उकसा रहा था। आखिर बहुत देर तक तवील बहस मुआवजे के बाद तय किया गया कि जिस रोज यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी सैरो शिकार के लिए जंगल की तरफ जाए, बदायूं का एक मुसल्ला गिरोह छुप कर कहीं किसी गमगीन गांव में बैठ जाए, फिर मौका मिलते इस पर जानलेवा हमला कर दे। बारबक, अबू जाफर और अली नासरी ने बहुत गैरो फौज के बाद यूसुफ सलाहुद्दीन की कमजोरी से फायदा उठाते हुए ये खौफनाक मंसूबा बना लिया था। वो तीनों अच्छी तरह जानते थे कि यूसुफ सलाहुद्दीन शिकार का बहुत शौकीन था। जब वो खलीफा आजिज की दावत पर शावर का जोर तोड़ने के लिए अपने चचा असदुद्दीन शिरको के साथ मिस्र आया था तो फारग औकात में बहुत जोश खरोश के साथ शिकार खेलता था।
کئی کئی دن تک تاریک جنگل میں خیمہ لگاتا اور انتہائی پرخطر راستوں پر اپنا شکار تلاش کیا کرتا تھا۔ یوسف صلاح الدین کے اس شوق کو دیکھ کر باربرک اور جعفر اور علی ناصری نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کسی تاریک جنگل میں بڑی آسانی کے ساتھ ان کا شکار ہو جائے گا۔ اب اپنے اسی منصوبے کے تحت ابو جعفر اور علی ناصری نے 15 ایسے فدائین کو تلاش کر لی جو جمشید زنی اور تیر اندازی میں ماہر تھے۔ پھر ان دونوں مصری امیروں نے گداگروں کے بھیس میں اپنے 2 جاسوس چھوڑ دیے جو دن کے وقت کیسر اور زراد کے قریب سا گدی لیے گھومتے رہتے تھے اور ادھر آنے جانے والوں کے ساتھ دستے سوال دراز کرتے تھے۔ یہ جاسوس اس لیے مقرر کی گئے تھے کہ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی شکار کی غرض سے وزارت سے نکلے تو فوری طور پر ابو جعفر اور علی ناصری کو اطلاع دی جائے۔ دونوں جاسوس بڑی مستعدی اور پابندی سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر ان دونوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد یوسف صلاح الدین نے شکار کا شوق بالکل ترک کر دیا تھا۔ کبھی کوئی دوست گزشتہ باتیں یاد دلاتا تو یوسف صلاح الدین بہت سنجیدہ لہجے میں کہتا، یہ ساری بچپن کی عادتیں تھیں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ دوست بے تکلفانہ انداز میں کہتے تھے، ابھی تو تمہاری جوانی بھی شروع نہیں ہوئی ہے اور تم ضعیفی کی باتیں کرتے ہو۔ اس وقت یوسف صلاح الدین کی عمر 20 اور 22 سال کے درمیان تھی۔ تو دوستو وہ کہتے، تمہیں کیا معلوم کہ مجھ پر بندگان خدا کی کتنی ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ یوسف صلاح الدین کے لہجے کی سنجیدگی کی کچھ اور نمایاں ہو جاتی اور اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے میرے کندھے شل ہو جاتے ہیں اور کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے اور میں اس عذاب میں پکڑا لیا جاؤں۔ خلیفہ آزد ایک رنگین مزاج انسان تھا۔ وہ شراب میں پیتا تھا اور رقص و سرور کی محفلیں بھی سجایا کرتا تھا، جن میں مصر کے عمرا اور دیگر معززین بڑے ذوق و شوق سے شریک ہوتے تھے۔ خلیفہ آزد نے کئی بار یوسف صلاح الدین کو بزم کیف اور نشاط میں شریک ہونے کی دعوت دی تھی، مگر یوسف صلاح الدین نے بڑی ذہانت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی تھی، خلیفہ محترم، یہ میرا مزاج نہیں، اور پھر میرے فرائض مجھے اس تفریح کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ یوسف صلاح الدین کا انکار سن کر خلیفہ آزد دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہتا مگر زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ دراصل یہ خلیفہ کا ایک انتہائی خطرناک چال تھی کہ وہ یوسف صلاح الدین کو شراب کا عادی بنانا چاہتا تھا تاکہ یہ سالہ نوجوان جلد از جلد تباہ ہو جائے۔ یوسف کی اطاعت کا یہ حال تھا کہ خلیفہ کی دعوت مشروب و طعام میں بھی بہت کم شریک ہوتا تھا۔ یہ ساری احتیاطیں اس لیے تھیں کہ جیتے ہی یوسف نے وزیرت اعلیٰ اعظم کا منصب سنبھالا تھا، اس کے چند روز بعد ہی دمشق سے سلطان نور الدین زنگی کا ایک معتمد قاصد مصر پہنچا تھا، اور پھر اس نے تنہائی میں سلطان عادل کا ایک خط یوسف صلاح الدین کے حوالے کیا تھا۔ اس خط میں درج تھا کہ یوسف، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ میں ایک ہی وقت میں 2 متضاد کفیات سے دوچار ہوں۔ ایک طرف مجھے تمہارے چچا اسد الدین شیرکو کی موت کا بے پناہ غم ہے اور دوسری طرف تمہارے وزیر اعظم بننے کی بیعت مسرت۔ اب تم بہت غور سے میری کچھ باتیں سنو اور ان پر پورا عمل کرو۔ اگر تم نے اس سلسلے میں ذرا بھی کوتاہی کی سے کام لیا تو تمہاری ذات کو شدید نقصان پہنچے گا، اور یاد رکھو تمہارا نقصان میرا نقصان ہے۔ آج تم یہ حقیقت اور سچائی پوری طرح واضح ہونا چاہیے کہ تم مصر کی سرزمین پر میرے نمائندہ خاص ہو۔ میں دنیاوی اقتدار کا منکر نہیں ہوں، مگر میں اس مادی طاقت کو اپنے مقصد تک پہنچنے کا ایک خاص ذریعہ سمجھتا ہوں، اور میرا ایک ہی مقصد ہے کہ ملتے اسلامیہ کو عیسائیوں اور یہودیوں کی یورشوں سے محفوظ کروں۔ پھر وقت بھی آئے گا مجھے بیت المقدس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو سکے۔ میں نے زندگی بھر ایک ہی خواب دیکھا ہے اور اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس خواب کی طبیعت ملنے کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ بیت المقدس تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مصر پر ہماری گرفت مکمل ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کا کار عظیم کا انجام دینے کے لیے اپنی
عمر عزیز کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرو گے۔ یقیناً تم بہترین شو سوار ہو، چوگان کے عظیم کھلاڑی، مگر اب یہ کھیل تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے تمہارے اس شوق سے کوئی بھی دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ خلیفہ آزد اور دیگر مصری وزراء کو بھی اپنا دوست نہ سمجھنا کہ ان لوگوں نے تمہیں بڑے جبر کے عالم میں قبول کیا۔ عام تماشوں اور تفریحوں میں کبھی شرکت نہ کرنا، اور آخری ہدایت یہ ہے کہ اپنے محافظ دستے میں شامل کیے جانے والے افراد کی خوب چھان بین کر لینا۔ کہیں یہ وقت عقیدہ لوگ رکابیں پہن کر قریب نہ آ جائیں۔ اللہ تمہارا نگہبان ہو کہ اہل ایمان کے لیے بس اس کا سہارا کافی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کا خط پڑھ کر یوسف صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان عادل کی ان ہدایات کے بعد یوسف صلاح الدین نے اپنے گرد مصر کے ان صحیح العقیدہ نوجوانوں کو جمع کر لیا تھا جو ایک طویل عرصے تک باطنیوں کی جبر و تشدد کا شکار رہے تھے۔ ان نوجوانوں نے بڑی تیزی کے ساتھ فوجی تربیت حاصل کی تھی اور ہر وقت سائے کی طرح یوسف صلاح الدین ایوبی کے ساتھ رہتے تھے۔ تو دوستو، آج ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک، اور کل انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی کی 30ویں قسط کو پیش کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔